بھارتی فوج کے کھوکھلے بیانات بڑھتی مایوسی کی نشاندہی کرتے ہیں۔ بیانات عالمی برادری کی توجہ بھارت کے اندرونی خلفشار سے ہٹانے کے لیے ہیں۔ آرمی چیف کا کور کمانڈر کانفرنس میں اظہار خیال۔ فورم کا یوم یکجہتی کشمیر پر پرعزم کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ 80,000 پاکستانیوں نے جام شہادت نوش کیا، معیشت کو نقصان پہنچا۔ اتنی قربانیوں کے بعد دہشت گردی کا خاتمہ ہوا۔ بدقسمتی سے چند سال پہلے ایک حکومت نے دہشت گردوں کو دوبارہ آنے دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اوورسیز پاکستانیز گلوبل فاؤنڈیشن کی تقریب سے خطاب۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی صلاحیتوں کی تعریف۔ اور 9 سیزن شاندار، 10واں بھی ہوگا یادگار۔ HPL PSL سیزن 10 کا لوگو جاری۔ ورلڈ کلاس لیگ کی دہائی مکمل ہونے پر لوگو ایکس میں 6 فرنچائز کے رنگ بھی نمایاں۔ لیگ کے چیف ایگزیکٹو سلمان نصیر کا کہنا ہے PSL نے شائقین کو ناقابل فراموش لمحات دیے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی خط ملا، نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کو ایسے کسی خط میں کوئی دلچسپی ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے پی ٹی آئی کو کسی معاملے پر بات کرنی ہے تو سیاستدانوں سے کرے۔ تحریک انصاف نے خط کے نام پر ایک اور ڈرامہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ماضی کی فاش غلطیوں کے باعث آج پھر ہمارے جوان قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ دہشت گردوں کو اس لیے چھوڑا گیا کہ امن قائم ہوگا، لیکن حال سب نے دیکھ لیا۔ 2.5 سال میں سینکڑوں جوان شہید اور زخمی ہو چکے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ میں اظہار خیال۔ مہنگائی 2% آنے پر قوم کو مبارکباد دی۔ یوٹیلٹی سٹورز کے بغیر رمضان پیکج لا رہے ہیں تاکہ کرپشن نہ ہو۔ زرعی ٹیکس وقت کی ضرورت ہے، دائرہ کار صوبوں تک پھیلا دیا۔ بانی نے گزشتہ روز خط کے مندرجات خود صحافیوں کو بتائے۔ انہوں نے کہا پاک فوج کی ملک کے لیے بڑی قربانیاں ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں آرمی چیف سے ملاقات میں سیکیورٹی امور پر گفتگو ہوئی تھی، اس میں کوئی سیاسی بات نہیں ہوئی۔ پی ٹی آئی پرامن احتجاج کا سلسلہ جاری رکھے گی۔ شبلی فراز کہتے ہیں دہشت گردی سمیت دیگر منفی سرگرمیاں بڑھنے سے بانی پی ٹی آئی پریشان ہے، انہیں ملک کی فکر ہے۔ بحیثیت قومی لیڈر خط لکھا، سیاسی عدم استحکام سے ملک پیچھے جا رہا ہے۔ جسٹس سرفراز ڈوگر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا سینئر پیونی جج بنانے پر 5 ججوں نے سینیورٹی کا معاملہ پھر اٹھا دیا۔ ذرائع کے مطابق ریپریزنٹیشن چیف جسٹس پاکستان اور چیف جسٹس ہائی کورٹ کو بھجوا دی۔ جسٹس محسن افقر کیانی، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس اعجاز اسحاق اور جسٹس سمن رفت امتیاز معاملہ اٹھانے والوں میں شامل ہیں۔ ریپریزنٹیشن میں کہا گیا ہے جج جس ہائی کورٹ میں تعینات ہوتا ہے اسی کے لیے حلف دیتا ہے۔ آئین کے مطابق دوسرے ہائی کورٹ میں تبادلے پر جج کو نیا حلف لینا پڑتا ہے۔ ٹرانسفر جج کی سینیورٹی نئے حلف کے مطابق طے ہوگی۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب، جسٹس ارباب طاہر کا الگ سے ریپریزنٹیشن فائنل کرنے کا امکان۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سرفراز ڈوگر ATC اور احتساب عدالتوں کے نظامی جج تعینات۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب کی جگہ جسٹس اعظم خان ڈسٹرکٹ کورٹس ویسٹ کے انتظامی جج تعینات۔ جسٹس ارباب محمد طاہر FIA کورٹس کے انتظامی جج تعینات۔ چیف جسٹس عامر فاروق کی منظوری کے بعد آفس آرڈر جاری۔ انتظامی تبدیلیاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 ججوں کے تبادلے کے بعد کی گئیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں جناح اسکوائر کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا منصوبے سے اسلام آباد کے ٹریفک میں کشادگی آئے گی اور لوگوں کو سہولت ملے گی۔ برق رفتاری اور ذمہ داری کے ساتھ منصوبے کو 72 دنوں میں مکمل کیا گیا۔ محسن نقوی نے پنجاب سپیڈ کو محسن سپیڈ میں بدل دیا ہے۔ اسلام آباد کو خوبصورت بنا کر پاکستان کے لیے مثال بنا دیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا F9 فلائی اوور بھی 10 سے 12 دن میں مکمل ہو جائے گا۔ صدر آصف علی زرداری چین کے سرکاری دورے پر روانہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی بھی ہمراہ۔ صدر مملکت بیجنگ میں چین کی اعلیٰ سطح سیاسی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ چینی صدر شی جن پنگ اور اسٹیٹ کونسل کے پریمیئر لی شیانگ سے ملیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، صوبائی وزراء شرجیل میمن اور ناصر شاہ بیجنگ پہنچ گئے۔ پاکستانی سفارت خانے کے اہلکاروں نے استقبال کیا۔ سندھ حکومت کا وفد چین میں مختلف تجارتی اور صنعتی شخصیات سے ملاقاتیں کرے گا۔ پیکا ایکٹ میں حالیہ ترمیم بنیادی انسانی حقوق اور آئین سے متصادم ہے۔ پیکا ایکٹ کی شقیں آزادی اظہار رائے کے بنیادی حق کے خلاف ہیں۔
پیکا ایکٹ سپریم کورٹ میں چیلنج، شہری نے آئینی درخواست دائر کر دی۔ پیکا ایکٹ کی شقوں کا فل کورٹ کے ذریعے جائزہ لینے کی استدعا۔ درخواست میں صدر مملکت، اسپیکر قومی اسمبلی، چیئرمین سینٹ اور سیکرٹری قانون کو فریق بنایا گیا ہے۔ ملک میں انٹرنیٹ کی سست رفتار پر اراکین قومی اسمبلی بھی پریشان۔ قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں انٹرنیٹ مسائل پر ارکان برہم۔ کمیٹی کے رکن شیر علی ارباب بولے 5G چلنا تو محال، فون انٹرنیٹ نہ ہونے کے برابر ہے۔ چیئرمین پی ٹی اے نے کہا بھارت میں مودی حکومت نے 35 لاکھ کلومیٹر فائبر بچھائے، یہاں حکومت نے ٹیلی کام سیکٹر میں ایک پیسہ نہیں لگایا۔ اے ٹی کے پارلیمانی سیکرٹری نے بتایا سٹار لنک سے معاملات حتمی مرحلے میں ہیں، سروس رواں سال جون تک دستیاب ہوگی۔ سویلینز کے ملٹری ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل کی سپریم کورٹ میں سماعت۔ جسٹس جمال مندوقیل نے پوچھا کیا دہشت گردی جیسے سنگین جرم پر کسی کا خصوصی عدالت میں ٹرائل ہو سکتا ہے؟ وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا سویلین کا خصوصی عدالت میں ٹرائل کسی صورت ممکن نہیں۔ جسٹس امین الدین خان نے کہا قانون کو اس کے غلط استعمال پر کالعدم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اگر ایک جرم فوجی کرے اور وہی جرم عام آدمی کرے تو ٹرائل الگ جگہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سلمان اکرم راجہ نے موقف اپنایا جن لوگوں نے فوج جوائن کر کے بنیادی حقوق سرنڈر کیے انہیں دوسروں سے نہیں ملایا جا سکتا۔ میرا موکل اعظم لاہور کا فرسٹ کلاس کرکٹر ہے، اسے خصوصی عدالت سے 6 سال سزا دی گئی۔ سماعت پیر تک ملتوی۔ رمضان المبارک سے پہلے چینی کی بڑھتی قیمت سے بیوپاری بھی پریشان۔ ہول سیل گروسرز نے 3 ماہ کے لیے چینی بیرون ملک بھیجنے پر پابندی کا مطالبہ کر دیا۔ چیئرمین ہول سیل گروسرز رؤف ابراہیم کہتے ہیں ہول سیل میں چینی کی قیمت 150 روپے اور ریٹیل میں 160 روپے تک پہنچ گئی ہے۔ ذخیرہ اندوز مافیا سرگرم ہے، مارچ کے ایڈوانس سودے 152 روپے میں ہو رہے ہیں۔ پاکستان ریلوے کا کرایوں میں 5% اضافے کا اعلان، نئے کرایوں کا اطلاق کل سے ہوگا۔ کرائے میں اضافہ ڈیزل کی قیمت میں حالیہ اضافے کے بعد کیا گیا۔ انیس 1999 کے سمندری طوفان کے بعد لاپتہ 7 ماہی گیروں کا بھارتی جیل میں قیدیوں کا انکشاف۔ ریڑھی گوٹ کے 7 ماہی گیروں کی 25 سال سے بھارتی جیل میں قید ہونے کی تصدیق ہو گئی۔ اہل خانہ نے کہا ہے بھارتی جیل سے رہا ماہی گیر مشتاق نے دیگر ساتھیوں کی قید کی تصدیق کی۔ قیدیوں کے بھائی نے ARY نیوز سے گفتگو میں کہا اپنے پیاروں کا 25 سال سے انتظار کر رہے ہیں۔ ماہی گیر رہنما یونس خاصی نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ماہی گیروں کی رہائی کے انتظامات کیے جائیں۔ دوسروں کے منصوبوں پر جھوٹی تختیاں لگانے والے پر بھی پیکا ایکٹ کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ سندھ حکومت کی ترجمان سعدیہ جاوید کا وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کو احتیاط کا مشورہ۔ کہا EV بسیں ہوں یا دوسرے منصوبے جو کریڈٹ سندھ حکومت کا ہے وہ دینا ہوگا۔ عظمہ بخاری کا جواب، کہا سعدیہ بہن پہلے اپنی معاشرتی علوم اور سیاسیات درست کریں، مسلم لیگ نون کے منصوبے نکال کر دیکھ لیں، ان سیاسی جماعتوں کے پاس بتانے اور کرنے کو کچھ نہیں۔ مریم نواز کے کاموں میں کیڑے نکالنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ سندھ کے جو حالات ہیں یہ کہانی پھر صحیح۔ وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈا پور نے ہری پور کے علاقے کوٹھیرا کے پرائمری اسکول کی حالت زار کا نوٹس لے لیا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا ARY نیوز کی رپورٹ پر پرائمری اسکول کا معاملہ وزیر اعلیٰ KP سے 2 دن پہلے شیئر کیا۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر پرائمری اسکول کے لیے فنڈز مختص کیے جا رہے ہیں۔ علی امین گنڈا پور کی KP ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسرز کی ناقص کارکردگی پر بھی برہم، عہدوں سے ہٹانے کا حکم دے دیا۔ میرٹ کی بنیاد پر پروفیشنل اور قابل ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسرز تعینات کرنے کی ہدایت۔ کہتے ہیں تمام مراکز صحت کی مانیٹرنگ کو مزید مؤثر بنایا جائے، غیر حاضری کے عادی ڈاکٹرز اور دیگر طبی عملے کے خلاف بھرپور ایکشن لیا جائے۔ KMC وکیل نے عدالت میں غلط بیانی کی۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری سندھ کا عدالت میں جواب، بلدیاتی اداروں کے ملازمین کی پینشن کی ادائیگی سے متعلق کیس میں سندھ ہائی کورٹ نے میئر کراچی مرتضی وہاب کو طلب کر لیا۔ صورتحال کی وضاحت کے لیے میونسپل کمشنر اور دیگر حکام کو بھی بلا لیا۔ 28 جنوری کو KMC وکیل نے دعویٰ کیا تھا ٹاؤنز کو سندھ حکومت پینشن کی رقم دیتی ہے۔ سماعت 2 ہفتے کے لیے ملتوی۔ لاہور میں گھریلو ملازمہ نے مالکن کی ڈانٹ کا غصہ 3 ماہ کے بچے پر نکالا۔
ملازمہ بچے پر تشدد کرتی رہی. بچے کے منہ پر کپڑا رکھ کر سانس بند کرنے کی کوشش کی گئی. بچے کی طبیعت بگڑنے پر والدین نے CCTV ویڈیو دیکھی تو تشدد کا پتہ چلا. پولیس کا کہنا ہے ملازمہ زیورات اور رقم چوری کر کے فرار ہو گئی. پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزمہ کی تلاش شروع کر دی. اور یکجان ہے کشمیر اور پاکستان. AY نیوز نے یوم یکجہتی کشمیر پر خصوصی نغمہ جاری کر دیا. ساحر علی بگا نے آواز کا جادو جگایا. وسیم بادامی اور اقرار الحسن نے لہو گرمایا. مغربی کنارے میں اسرائیلی چیک پوسٹ پر فائرنگ سے 8 فوجی زخمی. 2 کی حالت تشویشناک. غزہ والوں کی مشکلات میں کمی نہ آ سکی. اپنے علاقوں میں لوٹنے والے امداد کی منتظر. حکام کا کہنا ہے شمالی غزہ میں سب کچھ تباہ ہے. کچھ لوگوں کے پاس سر چھپانے کی جگہ نہیں. 2 لاکھ خیموں کی فوری ضرورت ہے. حکام بتاتے ہیں اسرائیلی امداد میں رکاوٹ بن رہا ہے اور معاہدے پر عمل درآمد نہیں کر رہا. حماس کا کہنا ہے ہم نے جنگ بندی معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے یرغمالیوں کو رہا کیا. اب دوسرا مرحلہ شروع ہونا چاہیے. امریکہ کی پڑوسیوں سے تجارتی جنگ کا خطرہ ٹل گیا. صدر ٹرمپ نے میکسیکو اور کینیڈا پر اضافی ٹیرف 30 دن کے لیے روک دیا. ٹرمپ کا کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو اور میکسیکن صدر کلاڈیا سے ٹیلی فون پر رابطہ. میکسیکو اور کینیڈا کی غیر قانونی تارکین وطن اور منشیات روکنے کے لیے اقدامات کی یقین دہانی. چین کا بھی امریکی مصنوعات پر ٹیکس لگانے کا اعلان. چینی وزارت خزانہ نے کہا امریکہ سے LNG اور کوئلے کی درآمد پر 15% ٹیکس لگایا جائے گا. خام تیل، زرعی مشینوں اور پک اپ ٹرک پر 10% ٹرک لگائیں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کا نیو یارک ٹائمز سمیت 4 میڈیا اداروں کو پینٹاگون میں موجود اپنے دفاتر ختم کرنے کا حکم. نیشنل پبلک ریڈیو، کام کاسٹ کارپوریشن کی ملکیت NBC نیوز اور پولیٹیکو کو بھی 14 فروری تک پینٹاگون کی عمارت قاتل کرنا ہوگی. نیو یارک پوسٹ، 1 امریکہ نیوز، بریٹ بارٹ اور ہاف پوسٹ نیوز کو دفاتر فراہم کیے جائیں گے. قومی کرکٹ ٹیم نے سیف افریقی سیریز اور چیمپئنز ٹرافی کی تیاریوں کا آغاز کر دیا. قومی اسکواڈ کی ہیڈ کوچ عاقب جاوید کی نگرانی میں لاہور میں ٹریننگ. نیوزی لینڈ کل اور جنوبی افریقہ کی ٹیم جمعے کو لاہور پہنچے گی. پاکستان اور نیوزی لینڈ کا پہلا میچ ہفتے کو قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا. ICC چیمپئنز ٹرافی کا پاکستان کے مختلف شہروں میں سفر جاری. گزشتہ روز ٹرافی کی بہاولپور کی تاریخی اسٹیڈیم میں رونمائی کی گئی. شائقین نے ٹرافی کے ساتھ تصویریں بھی بنوائیں.